میرا نام زارا ہے اور میں ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی تعلیم دلوانے کے لیے اچھے کالج میں بھیج دیا۔ میری عمر 17 سال تھی اور میں بے انتہا حسین تھی۔ ہر حسین لڑکی کی طرح مجھے بھی اپنے ہمسفر کے بارے میں اچھے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اس حد تک چاہے کہ میرے لیے اپنی جان پر کھیل جائے، اور اوپر سے رومانٹک ناول پڑھ پڑھ کر تو میرا معیار اور بھی اونچا ہو گیا تھا۔ اپنے ہمسفر کے بارے میں میری توجہ اپنی تعلیم پر کم تھی اور ان سوچوں پر زیادہ تھی۔ میرے ماں باپ اپنی کمائی کا خطیر حصہ میری پڑھائی پر لگا رہے تھے۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ ان کا یہ خواب تھا کہ میں بھی ان کی طرح پروفیسر بنوں، کیونکہ معلم سے بڑھ کر پاکیزہ اور اچھا شعبہ کوئی نہیں تھا ان کی نظر میں۔ اس لیے میری تعلیم پر بھرپور توجہ دی جا رہی تھی۔ ایک تھی بھی میں اکلوتی اولاد، مگر لا ابالی لڑکیوں کی طرح ان کی ان باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آدھی عمر پڑھ پڑھ کر بال سفید کرنے کے بعد بھی دھکے کھا کر ہی نوکری ملتی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنا سر کھپانے کی، اور ایسے بھی میں اس قدر حسین تھی کہ کوئی بھی بڑے خاندان کا رشتہ مجھے آسانی سے مل جانا تھا۔ اور ماں باپ تو اپنی اولاد کو اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ ان کے رشتے اچھے خاندان میں ہو جائیں۔ میری سوچ اور نظر میں تعلیم حاصل کرنے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ تھا، اور میری انہی سوچوں کی وجہ سے میں اس کلاس میں میڈیوکر ہی تھی۔ مگر میرے والد کی سوچ مختلف تھی۔ ایک میں تھی بھی اکلوتی اولاد، اور اکلوتی اولاد کے لیے تو ماں باپ نہ جانے کیسے کیسے خواب آنکھوں میں سجاتے ہیں۔ میرے والد مجھے اکثر ہی سمجھاتے تھے کہ پڑھ لکھ کر تعلیم ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ پڑھنے کا مقصد صرف نوکری ہی نہیں ہوتا، بلکہ پڑھا لکھا انسان معاشرے میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، خود کو بہتر انسان کیسے بنانا ہے، یہ سب ہمیں تعلیم ہی تو سکھاتی ہے۔ مگر میں ایسی کتابی باتوں کو ذہن میں نہیں رکھتی تھی۔ میرا مقصد بس اپنے لیے ایک ہیرو کو ڈھونڈنا تھا، جو ہر مشکل میں میرا ساتھ نبھا سکے، وہ میرے لیے سب کچھ کرے، مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، کیونکہ عورت بذات خود کمزور ہوتی ہے، اسے مضبوط بازو والے مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی ایک نازک مزاج سی لڑکی تھی، مجھے تو سر آنکھوں پر بٹھانے والا ہی چاہیے تھا، جو میرے لیے زمانے بھر سے لڑ جائے۔ اسی سوچ کے تحت میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی، جو شاید میری تعمیر کردہ معیار پر پورا اترا تھا۔ وہ میری کلاس فیلو شازمہ کا بھائی تھا۔ اکثر ہی وہ شازمہ کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ میری اکثر اس سے بھی سلام دعا ہو جاتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت، ہینڈسم اور امیر تھا۔ مجھے پہلی نظر دیکھ کر ہی اسے میرے عشق کا بخار چڑھ گیا۔ آئے دن وہ اپنی بہن کے ذریعے مجھ تک اظہار محبت بھیجتا، جسے میں بظاہر تو نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ میری تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ لڑکے کی پہلی پیش قدمی پر ہی میں اپنے چاروں شانے چت کر ڈالتی۔ مگر ایک بار اس نے ایک مہنگا موبائل بھیج دیا۔ میں بہت ہچکچائی، مگر میری دوست نے دھمکی دی کہ میرا بھائی تمہارے بغیر مر جائے گا، اور میں بھی تم سے دوستی ختم کر لوں گی اگر بھائی کا تحفہ نہ رکھا تو۔ اندر سے تو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کوئی مجھے ایسا چاہے کہ میرے بغیر مر ہی جائے، اس لیے موبائل رکھ لیا۔ پہلی بار گھر والوں سے چوری کوئی کام کر رہی تھی۔ ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا، مگر دل تھا کہ اس نئے جذبے کو قبول کرنے کی ضد پر اڑا تھا۔ میں نے وہ موبائل اپنے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھ لیا۔ جب رات کو سونے کے لیے لیٹی تو بے چینی حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ بار بار موبائل کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھتی تھی۔ موبائل ابھی آف تھا۔ رات کو جیسے ہی نمبر آن کیا، بوائے فرینڈ کے نام سے سیو نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے میری تصدیق یا تردید کے بغیر ہی ہمارے اس رشتے کو نام دے دیا تھا۔ پھر جو ہی میں نے کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا، اس نے اپنی محبت بھرے جملوں کا رس میرے کانوں میں گھولنا شروع کر دیا۔ کہا کہ زارا، اگر آج بھی تم سے بات نہ ہوتی تو میں تمہارے گھر آ جاتا، تمہارے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا کہ خدا کے لیے میری محبت کو میرے حوالے کر دو، میں ایک پل کے لیے بھی تم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تم 18 سال سے اس دنیا میں موجود ہو، مگر میں حیران ہوں کہ مجھے اب تک کیوں نہیں ملی۔ اتنا عرصہ کہاں چھپ کر بیٹھی تھی؟ تمہارا حسن تو ایسا ہے کہ تمہارے لیے ہزاروں تاج محل بنائے جائیں۔ میں اس کی باتیں سن کر ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ میرے کان سرخ پڑنے لگے۔ یہ سچ تھا کہ آج تک مجھ سے ایسا وحلیانہ اظہار کسی نے نہ کیا تھا، اور اب کیا تھا تو میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ تنویر سے بات کرنے کے بعد مجھے چین ہی نہیں مل رہا تھا۔ پڑھائی میں میری توجہ پہلے سے بھی گھٹ گئی تھی، اور اوپر سے ایگزام بھی سر پر آ گئے تھے، مگر میں ساری ساری رات اس کے ساتھ فون پر لگی رہتی تھی۔ اسے بھی شاید میرے علاوہ کوئی اور کام نہ تھا، اور اسے ضرورت بھی کیا تھی؟
وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، کوئی کام نہ بھی کرتا تو اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہ تھی یہ، مگر میں نے اپنے ماں باپ کے خوابوں کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا تھا۔ رزلٹ دیکھ کر میرے والد نے کہا اس کی انہیں امید نہیں تھی۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ ہوئی تھی کہ پاسنگ مارکس بھی نہیں آئے تھے، مگر تنویر کی باتوں نے میرا جی بہلا دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کتابوں میں سر کھپانے کی، میں ہوں نا، میں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا، سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا، بس ایک بار تم مجھ سے ملو۔ اب فون پر گزارا کرنا مشکل ہے، بہت بے چین ہوں۔ میں نے کہا کہ میں مل نہیں سکتی، تم بس اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجو رشتے کے لیے، اس کے بعد ملتے رہنا۔ تنویر میری بات سن کر بولا کہ یار ابھی ہماری شادی کی عمر نہیں ہوئی، صرف 18 سال کی تو ہو تم، اتنی جلدی کہاں شادی کریں گے تمہارے گھر والے؟ مگر میں نے کہا کہ یہ مسئلہ میرا ہے، ان کو میں سمجھا لوں گی۔ اس نے کہا اچھا پہلے ایک بار ملنے تو آ جاؤ، اس کے بعد شادی بھی کر لیں گے، اگر کل تم ملنے نہ آئی تو واقعی میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ انتہا کا جذباتی انسان تھا، اسے میرے لبوں سے بس اقرار سننا ہی پسند تھا، نہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگی، فون پر بات کرنا الگ بات تھی، میں ابھی ملنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ تو اتنا جذباتی تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے مل کر کیا کر ڈالے میرے ساتھ۔ میرے گھر والوں کی سوچ نہیں تھی کہ یوں مجھے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیتے، مگر تنویر تو کوئی بھی بات سن نہیں رہا تھا۔ میں نے بار بار کال کی، اس نے ایڈریس بھیج دیا کہ اگر کل تم وہاں نہ آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، شام ہوتے ہی بے چینی حد سے بڑھنے لگی تھی۔ مجھے صرف ایک ہی بہانہ سوچا تھا، میں نے ماما سے کہا کہ ماما ایگزامز میں نائٹ اسٹڈی کے لیے مجھے شازمہ کے گھر جانا ہوگا۔ میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی کہیں آنے جانے کی، اور اسٹڈیز کے معاملے میں تو وہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر یقین کر لیتے تھے، اس لیے ماما نے اجازت دے دی۔ بابا نے بھی کہہ دیا کہ جاؤ اور خوب دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ میں ان کی بات سن کر شرمندہ تو ہوئی تھی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ تنویر واقعی اپنے ساتھ کچھ کر لیتا تو میں بھی شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی، اس لیے میں اس کے بتائے ہوئے ہوٹل پہنچ گئی۔ سفید رنگ کا فراک پہنا تھا جس میں میرا حسن مکمل لگ رہا تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، میرا مقصد اس سے کچھ نازیبا حرکتیں کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے اسے سمجھانے کے لیے حامی بھری تھی کہ کال پر اسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، روبرو بیٹھ کر بات کروں گی کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دے، ویسے بھی وہ مجھے اس قدر قریب سے دیکھے گا تو اسے قائل کرنا آسان ہوگا، اسے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ میں انہی سوچوں میں ہوٹل پہنچی۔ ہوٹل بہت زیادہ شاندار اور خوبصورت تھا۔ میں نے روم نمبر کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے پوچھا تو اس نے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ جب میں کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی تو دل کی حالت عجیب تھی، سوچا کہ پلٹ جاؤں واپس، مگر میرے سوچنے سے پہلے ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے تنویر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا خمار تھا کہ لگتا تھا رات بھر تڑپتا رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو تنویر، میں بس تم سے بات کرنے آئی ہوں کیونکہ تم نے مجھے دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ شکر ہے تم نے میری محبت کا مان رکھ لیا۔ وہ مجھے بیڈ پر لے آیا، خود دو زانوں ہو کر میرے سامنے بیٹھ گیا، کہا کہ تم آج کسی دیوی کی طرح لگ رہی ہو کہ میں تمہیں سرائے بنا نہیں رہ سکوں گا، تم سے اپنے سارے حق وصول کروں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر ڈر گئی، کہا کہ نہیں، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، اگر اتنی محبت ہے تو اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو، ان سے کہو کہ میرا رشتہ مانگیں۔ اس نے کہا کہ ان کو بھی بھیجوں گا، پریشان مت ہو، مجھ پر بھروسہ کرو، اور محبت میں تو سب جائز ہوتا ہے، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا ہمارے ہاں یوں لڑکی اور لڑکے کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے تم سمجھنے کی کوشش کرو، مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب دو لڑکا لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، اور یہی شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں بھی بے بسی کی تصویر بن گئی تھی، کیونکہ وہ محبت میں ہر حد پار کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ میں احتجاج کرتی بھی تو اس نے میری ایک نہیں سننی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کے مان اور اعتماد کو اس کمرے کی چار دیواری کے اندر کچل ڈالا۔ جب وہ مجھ پر اپنا سارا جنون نچھاور کر چکا تھا تو میں نے کہا کہ اگر اب تم نے میرے گھر میں رشتہ نہ بھیجا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، کیونکہ میں نے تمہاری ہر بات کو مان لیا ہے۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور کہا کہ ایک تو تم لڑکیاں جذباتی بہت ہوتی ہو، ایک لڑکا ذرا سی چاہت دکھا دے تو فوراً شادی کی رٹ لگانے لگتی ہو۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔
میں نے کہا شادی ہی ایک عورت کو مکمل کرتی ہے اور اپنے تم سارے حق شادی کے بعد بھی تو وصول کر سکتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ میں نے کہا میں انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی آئی۔ میرا انتظار ہی رہا۔ اس کے بعد نہ تو وہ میرا کوئی فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے کالز پر کالز کیے جا رہی تھی۔ اپنی دوست کو بھی کئی بار کہا کہ اپنے بھائی سے کہو کہ مجھ سے بات کرے۔ اس نے کہا کہ بھائی تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اچانک وہ باہر کیوں چلا گیا ہے۔ مجھے یوں بیچ میں چھوڑ کر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، مگر جو حالات بتا رہے تھے وہ بھی کچھ غلط نہیں تھے۔ میں ہی پاگل تھی جو اس پر بھروسہ کر کے اس سے ملنے چلی گئی۔ میں دن رات بے چین پھرتی رہتی۔ میرے ماں باپ بھی میرے متعلق پریشان ہو گئے تھے۔ یہ اچانک سے میری صحت اتنی کیوں گر گئی ہے اور میری آنکھوں کے نیچے کالے سیاہ حلقے کیوں پڑ گئے ہیں؟ میرے بابا نے مجھ سے امید نہیں چھوڑی تھی، اس لیے میرا دوبارہ سے ایڈمیشن کروا دیا اور میں پھر سے کالج جانے لگی۔ اس عرصے میں میرا تنویر سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، ایک بار تو اس کے گھر بھی چلی گئی مگر وہاں پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں مایوس واپس لوٹ آئی۔ میں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے اپنی عزت بھی خراب کر دی تھی اور محبت بھی نہیں ملی تھی۔ میں بہت زیادہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی۔ اپنی پوری توجہ پڑھائی کی طرف لگانے کی پوری کوشش کی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور اس بار میں ایگزامز میں پاس ہو گئی تھی کیونکہ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ جو داغ مجھے لگ چکا تھا میں اس کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کے بعد میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ آگے تم کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ بابا جو آپ کی خواہش میں وہی کروں گی، جو آپ کہیں گے۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کرا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی اور دل لگا کر پڑھائی کرے گی اور اس خواب کی تعبیر کرے گی جو اس کے بابا نے اس کے متعلق دیکھا ہے۔ اپنے بابا کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے ماں باپ میرے لیے اتنا ہلکان ہو رہے تھے اور میں نے ان کی ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ میں اب کسی اور پر اعتبار کرنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ یونیورسٹی جوائن کرتے ہوئے مجھے کچھ عرصہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے رشتے آنے لگے کہ میں حسن میں کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے اچھے سے اچھے گھر کا رشتہ میرے لیے آنے لگا اور میرے ماں باپ سوچ بچار میں پڑ گئے۔ میرے بابا تو مجھے بہت آگے تک پڑھانا چاہتے تھے لیکن میری ماں کا خیال تھا کہ مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ پڑھائی تو شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ شاید مائیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کافی زیادہ فکر مند ہوتی ہیں اور بیٹیاں خوبصورت ہوں تو ماؤں کی راتوں کی نیند تک اڑ جاتی ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں کسی کے ساتھ منسوب ہو جاؤں۔ میرا دل اب کسی بھی طرح کے رشتے بنانے میں نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں ہر لڑکے کو تنویر کی طرح پرکھنے لگی تھی مگر میری ماں نے میرے باپ کی بھی نہ سنی اور میرا رشتہ ایک اچھے خاندان میں ہو گیا۔ میں نے بھی امی کی ہاں میں ہاں سر جھکا لیا۔ میں ان کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میری مبشر کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ میں نے ایک بار ہی اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ اس کی ماں ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی اور وہ بھی بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ سب اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھے۔ میں بھی اپنی زندگی میں موو کرنا چاہتی تھی اور ماضی کو مکمل طور پر فراموش کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے گناہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں گے۔ اسی دوران ہی میرے موبائل پر ایک نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو اس نے کہا کہ آپ زارا بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تنویر کا دوست بات کر رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنے عرصے بعد میں نے تنویر کا نام سنا تھا۔ میرے جسم میں تھر تھری سی مچ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی تنویر کو نہیں جانتی، سوری، رانگ نمبر۔ میں نے یہ کہہ کر فون زور سے بند کر دیا مگر اگلے ہی پل موبائل کی اسکرین پر جو کچھ مجھے نظر آیا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ میری اور تنویر کی نازیبا تصویریں اسی ہوٹل کے کمرے سے لی گئیں، میرے موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہی تھیں۔ جس راز کے فاش ہونے سے میں اب تک ڈرتی آ رہی تھی وہ اچانک سے یوں ہو جائے گا، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تنویر کے دوست کا میسج آیا کہ کل اگر تم مجھے اس ہوٹل میں نہ ملی تو میں یہ تصویریں تمہارے منگیتر کو سینڈ کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور تنویر خود کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تنویر اپنی استعمال شدہ چیزوں کو واپس ہاتھ نہیں لگاتا،
مگر مجھے تم کافی زیادہ اچھی لگی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک بار میں بھی ٹرائی کر کے دیکھ لوں۔ یہ بات سن کر تو میرا چہرہ سرخ پڑنے لگا، میرے خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں، اور تنویر کو بتا دینا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ اس سے معافی تم خود مانگ لینا، پہلے میری بات مانو۔ میں نے کہا میں ہرگز وہاں نہیں آؤں گی، میں ایک بار جو غلطی کر چکی ہوں اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ اس نے کہا کہ تم نہ آ کر بہت بڑی غلطی کرو گی، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں زندگی کے ایسے دوراہے پر کھڑی ہو گئی تھی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی حالت ہو گئی تھی۔ پہلے سوچا کہ اپنی ماں کو بتا دیتی ہوں، لیکن میں اپنی ماں کا مان توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مبشر سے بات کرنا تو فضول تھا، کیونکہ میں اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے، اور کوئی بھی منگیتر اپنی ہونے والی بیوی کی ایسی تصویریں دیکھ کر یہ منگنی فوراً سے توڑ دیتا۔ ساری رات میرے کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزر گئی، لیکن مجھے کچھ لاعلہ عمل نظر نہیں آیا۔ جب اگلی صبح میں اس ہوٹل کے کمرے میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک دوست نہیں بلکہ 4-5 اوباش لڑکے تھے جو کمرے میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری رگوں میں خون کی گردش مزید تیز ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کو اکیلے کمرے میں بلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، تم اتنی معصوم تو نہیں ہو، تم تو یہ تجربہ پہلے بھی کر چکی ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا منہ توڑ دوں۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور مبشر اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب لوگ شاید اس کے آنے کی توقع نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ مبشر نے سب کے منہ پر ایک گھونسا جڑ دیا اور کہا کہ شرم نہیں آتی ایک مظلوم لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ خبردار جو میری ہونے والی بیوی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی یا اس کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے، وہ آتی ہی ہوگی۔ تم لوگ تو جیل میں ہی سڑو گے، اور وہ کمینہ طاہر، اس سے تو میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور ان سب کو حراست میں لے لیا۔ جب پولیس ان کو لے کر چلی گئی تو مبشر اور میں کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ میں سر جھکائے اس کے سامنے مجرم کی طرح کھڑی تھی کہ اب جو بھی وہ سزا میرے لیے طے کرے مجھے قبول ہے۔ دراصل میں نے یہاں آنے سے پہلے مبشر کو کال کی تھی، کیونکہ مجھے اس سچویشن میں اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میں اپنے ہونے والے شوہر سے اپنی داغدار زندگی کو چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو سب کچھ بتا دوں گی، آگے وہ جو بھی فیصلہ کرے مجھے منظور ہوگا۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور شریف لڑکا تھا۔ اس نے میری بات تسلی سے سنی اور کہا کہ مجھے بھی اس ہوٹل کا پتہ دو اور تم بھی کل وہاں پر پہنچ جاؤ، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ اب میں اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی، میری آنکھوں میں شرمندگی تھی اور میں نظریں فرش پر گاڑے کھڑی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مبشر میرے قریب آیا، اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ تم نے مجھے حقیقت بتا کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ کام تو تم نے غلط کیا ہے، مگر جیسے تمہاری کچی عمر تھی، اس عمر میں لڑکیاں بہت ساری غلطیاں کر جاتی ہیں اور چند دن کی جھوٹی محبت کے فریب میں اپنے ماں باپ کی زندگی بھر کی محبت کو فراموش کر جاتی ہیں۔ ہم سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ کر جاتے ہیں، اور جب ہمیں ندامت ہوتی ہے تو ہم خدا کے حضور معافی مانگتے ہیں۔ خدا تو ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ رحیم ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، مگر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اور جس طرح سے تم نے رات کو مجھ سے مدد مانگی تھی، اپنی بے بسی ظاہر کی تھی، مجھے تم صرف اپنی منگیتر نہیں لگی بلکہ ایک مظلوم لڑکی لگی جسے مدد کی اشد ضرورت تھی، اور میں نے وہی کیا جو ایک سلجھے ہوئے سمجھدار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے تم بے فکر رہو، میں یہ منگنی نہیں توڑوں گا اور تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ اس کی آخری بات سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ کوئی مرد اتنا بھی اعلیٰ ظرف ہو سکتا ہے کیا؟ میں تو ہر مرد کو تنویر کی طرح ہی پرکھ رہی تھی، مگر مبشر ایک واقعی بہت اچھا لڑکا تھا اور مجھے ایسے ہی ساتھی کی ضرورت تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اس کا شکریہ ادا کروں یا اس سے معافی مانگوں۔